صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا من یشفع عند حضرت طه اشفع لنا یا اوجہ الشفعاء نظرت الى بلاد اللہ جمعا كخردلة على حكم اتصال رب صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محبت اور عقیدت کے ساتھ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا رسول اللہ۔ اللہ رب العالمین کا بے حد فضل، اسی کا کرم، اسی کی دی ہوئی توفیق سے ایک مرتبہ پھر صحت و عافیت کے ساتھ نماز جمعہ کے لیے ہم حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اسی طرح صحت و عافیت کے ساتھ زندگی کی آخری نمازیں بھی ہمیں خود چل کر مسجد میں ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اصل شان کا اظہار جو فرمانا ہے، علماء محققین اور سیرت نگار احادیث کے خلاصے کے طور پر اس کو بیان کرتے ہیں اور قرآنی آیات کے نقطہ نظر سے اس کو واضح کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اصل شان کا اظہار میدان محشر میں ہے۔ دنیا میں نبی کریم علیہ السلام کو جو فضائل و کمالات دیے گئے، جو حضور علیہ السلام نے معجزات کو اللہ کے حکم سے ظاہر فرمایا، اور جو اللہ رب العالمین نے آپ کو علم کی وسعتیں، جو بصارت، جو سماعت، اور جو رب العالمین نے آپ کو اختیارات عطا فرمائے، وہ تمام چیزیں اخروی آپ کی شان و منصب کے مقابلے میں بہت کم ہیں، جو رب العالمین میدان محشر میں اور پھر جنت میں محبوب کریم علیہ السلام کی شان و عظمت کو ظاہر فرمائے گا، اور اس وقت ساری مخلوق کو رب العالمین محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں جمع فرمائے گا۔ تو صحیح احادیث سے اور قرآنی آیات سے یہ مضمون بڑے شاندار انداز سے بیان کیا گیا، اور اس کو محبوب کریم علیہ السلام نے خود ایک موقع پر صحابہ کرام علیہم رضوان جمع تھے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان گفتگو کر رہے تھے، اور گفتگو کا عنوان یہ تھا کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے فضائل پر، ان کے القابات پر گفتگو ہو رہی تھی۔ تو صحابہ تعجب والے انداز میں اللہ کی شان کریمی، اس کی قدرتوں اور اس کی اپنے انبیاء کو شان دینے پر، اللہ تعالیٰ کی ذات پر تعجب کر رہے تھے کہ اللہ نے کیسا اپنے انبیاء کو نوازا ہے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے آپ سے کلام کا شرف عطا فرمایا، انہیں کلیم اللہ بنایا۔ کوئی حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کی شان بیان کر رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے انہیں اپنا خلیل بنایا۔ اسی دوران محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اچھا یہ روایت مختلف احادیثی کتب میں موجود ہے، جن میں ترمذی شریف جو کہ صحاح ستہ کی کتاب ہے، اس میں بھی یہ حدیث مبارکہ اور دیگر کتب میں بھی موجود ہے۔
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ ان صحابہ کرام علیہم الرضوان کے قریب سے جب گزرے اور آپ نے ان کے اس مکالمے کو سنا کہ یہ حضرات انبیاء کی شانوں پر گفتگو کر رہے ہیں، ان کے فضائل کو بیان کر رہے ہیں اور ان کے القابات کو جو اللہ نے انہیں عطا فرمائے اور جو شان عطا فرمائی ان کو ذکر کر رہے ہیں، تو محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کہ ان القابات کی توثیق بھی کی، تصدیق بھی کی، اور پھر ساتھ خود محبوب کریم علیہ السلام نے اپنی شان کا اظہار بھی فرمایا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا کلیم بنایا، یعنی اس سے براہ راست کلام فرمایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، اور پھر حضور نے اپنی طرف منسوب کر کے فرمایا وَأَنَا حَبِيبُ اللَّهِ، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ اب آپ اگر اولو العزم انبیاء میں دیکھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رتبہ محققین یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ رتبہ اور مقام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ انبیاء میں اگر ترتیب دیکھی جائے تو یہ تو ہمارا ایمان ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام تمام انبیاء سے افضل ہیں، اور پھر اس کے بعد ترتیب آتی ہے اولو العزم انبیاء کی، جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ تو ان میں بھی سب سے زیادہ جو مقدم رتبہ ہے وہ حضرت ابراہیم کا ہے، اور حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں۔ تو پھر ایک بحث چھڑ گئی کہ خلیل اللہ جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے، اور حبیب اللہ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا لقب ہے، تو آیا خلیل افضل ہوتا ہے یا حبیب افضل ہوتا ہے؟ تو آئیے قرآن مجید فرقان حمید کی زبانی اس کو سمجھتے ہیں۔ قرآن مجید حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کے متعلق کیا فرماتا ہے؟ وَكَذَلِكَ نُرِي ابراہیم ملکوت السماوات والارض، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو جو کہ اللہ کے خلیل ہیں، ان کا مشاہدہ، ان کی بصارت کو قرآن خود بیان کرتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو وَكَذَلِكَ نُرِي ابراہیم ملکوت السماوات والارض، سارے آسمان و زمین کے نظارے اور مشاہدے ہم نے حضرت ابراہیم کو کرا دیے۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں کہ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم کو یہ شان عطا فرمائی، یہ بصارت عطا فرمائی، جبکہ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ کیا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا معاملہ صرف آسمان و زمین کے مشاہدات تک محدود نہیں ہے، بلکہ محبوب کریم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے معراج کا عظیم تحفہ اور معجزہ عطا فرمایا کہ حضور علیہ السلام آسمانوں اور زمین تو بہت پیچھے رہ جاتے ہیں، اللہ رب العالمین کی اذن سے محبوب کریم علیہ السلام عالم بالا کی سیر، عرش معلیٰ کی سیر، پھر سدرۃ المنتہا، اور پھر سدرۃ المنتہا کے بعد اللہ رب العالمین کے قرب کے جلووں میں محبوب کریم علیہ السلام تشریف لے جا کر سر کی آنکھوں سے محبوب کریم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کا دیدار کیا، اور وَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ کا صحرا، کہ دو کمانوں سے بھی زیادہ قرب کا دیدار کا صحرا محبوب کریم علیہ السلام کے ذمہ آیا۔ تو کہاں آسمان و زمین کا مشاہدہ اور کہاں عالم بالا کی تمام نعمتوں اور نشانیوں کا مشاہدہ کرتے ہوئے محبوب کریم علیہ السلام نے بالآخر اللہ رب العالمین کا سر کی آنکھوں سے دیدار کیا۔ تو یہ ہے خلیل اور حبیب میں فرق جو قرآن بیان کرتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کے حضور اس امید کا، اس تمنا کا اظہار کیا، والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین۔ حضرت ابراہیم
حالانکہ اللہ کے نبی ہیں لیکن بڑی عاجزی کے ساتھ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یوں عرض کرتے ہیں کہ مجھے میرے رب سے امید ہے کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن میری تمام خطاؤں سے درگزر فرمائے گا. حالانکہ نبی غلطی سے خطا سے معصوم ہوتے ہیں لیکن حضرت ابراہیم کا یہ عاجزانہ انداز اور بندگی کا یہ خوبصورت انداز ہے اور رب کا اور حضرت ابراہیم کا جو تعلق ہے اس کا اظہار ہے. لیکن محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کیا ہے؟ سورہ فتح میں اللہ فرماتا ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے آپ کے وسیلے سے، آپ کے صدقے سے آپ کے اگلوں کو، آپ کے پچھلوں کو معاف فرما دیا، ان کی بخشش و مغفرت فرما دی. یہ ہے خلیل اور حبیب کا فرق جو قرآن بیان کرتا ہے. پھر اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی دعائیہ انداز میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کرتے ہوئے یوں کلمات کہے وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ. اے رب جس دن تو ساری مخلوق کو اٹھائے اس دن مجھے رسوا نہ کرنا. یہ نبی ہیں اور میں نے پھر آپ کو ابھی عرض کیا کہ نبی معصوم ہوتے ہیں لیکن ان کا رب کی بارگاہ میں عاجزانہ اور دعائیہ انداز ہے. یہ حضرت ابراہیم عرض کرتے ہیں کہ قیامت کے دن مولا تو مجھے رسوا نہ کرنا. اور پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں خود رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، قرآن مجید فرقان حمید سورہ تحریم کی آیت کریمہ ہے، رب العالمین فرماتا ہے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا. وہ قیامت کا دن جس دن نہ اللہ تبارک و تعالی محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور نہ ان کے ساتھ ایمان والوں کو رسوا فرمائے گا. یعنی ایک ہے کہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا درجہ اور ایک حضرت ابراہیم کی دعا. جو دعا حضرت ابراہیم فرما رہے ہیں اللہ رب العالمین محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ سند خود عطا فرما رہا ہے. اور پھر اسی طرح حضرت ابراہیم نے ایک موقع پر یہ عرض کیا حسبی اللہ، اللہ تبارک و تعالی مجھے کافی ہو جا، دعائیہ انداز میں. اور محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بن مانگے اللہ رب العالمین نے بشارت دی یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی اللہ رب العالمین آپ کو ہر معاملے میں کافی ہے. پھر اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ. اے رب العالمین تو میرے ذکر کو بعد والے لوگوں میں باقی رکھ خیر کے ساتھ. اور اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم کی اس دعا کو قبول فرمایا کہ قیامت تک حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر ہو رہا ہے، ہوتا رہے گا. لیکن ایک ہے کہ حضرت ابراہیم کا خود یہ مانگنا، طلب کرنا، دعا کرنا، اور ہے کہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کا عالم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے بن مانگے آپ کو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا صحرا عطا فرمایا کہ اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. یعنی محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر اللہ رب العالمین نے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا اور اس کو رب العالمین نے مقبولیت عطا فرمائی. پھر اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں وَجُنُبْنِي وَبُنَيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اے اللہ تو مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے، شرک سے محفوظ فرما. حضرت ابراہیم دعا فرما رہے ہیں. جبکہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کیا ہے؟ اللہ رب العالمین خود ضمانت عطا فرماتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کے لیے. فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اے محبوب اللہ رب العالمین نے آپ کو بھی اور آپ کے گھرانے کو، آپ کے خانوادے کو بھی ہر قسم کی گندگی سے اور تمام غلاظتوں سے پاک فرمایا ہے. یہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا منصب ہے اور یہ شان ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو مرتبہ حبیبیت پر فائز فرمایا. تو یہ ہے حبیب و خلیل کا فرق کہ جس کو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بیان بھی فرمایا
اور پھر اس کی جو اصل، جیسا کہ میں نے آغاز میں کہا، اس کی تعبیر جو ہے وہ اس وقت ظاہر ہوگی جب محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام میدان محشر میں جلوہ افروز ہوں گے۔ کئی احادیث اس پر محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سارے نقشے کو بیان فرمایا۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب میدان محشر ہوگا، محبوب کریم فرماتے ہیں کہ میں سب سے پہلے اپنے روضہ انور سے باہر آؤں گا۔ یہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب ساری مخلوق ہلاک ہو جائے گی اور میدان محشر کے جب سب کو اٹھایا جائے گا تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انا اول من تنشق الارض عنی۔ حضور فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے زمین میرے لیے کھولی جائے گی اور میں زمین سے باہر آؤں گا۔ اور پھر محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بڑا اہم جملہ، حضور فرماتے ہیں وَمَا مِن نَبِيٍّ يَوْمَئِذٍ آدم فمن سواہ الا تحت لوائی۔ حضور فرماتے کہ میرے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا اور حضرت آدم کے ساتھ ساتھ جتنے بھی انبیاء ہیں وہ سارے کے سارے میرے جھنڈے تلے ہوں گے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب کو آگے لے کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ اور پھر وہ مشہور جو روایت ہم سنتے ہیں جس کا ذکر بخاری شریف کی روایت میں بھی ہے کہ ساری کائنات دیگر انبیاء کے پاس جائے گی، اور وہ بڑی تفصیلی روایت ہے، اس کو اگر خطیبانہ انداز میں سنایا جائے تو کئی منٹ درکار ہیں، لیکن مختصر خلاصے کے طور پر جو ہم اکثر سنتے رہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر جناب عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تک جو پوری خلقت جس میں کفار بھی ہیں اور مومنین اہل ایمان اس امت کے بھی اور انبیاء سابقین کے بھی، تمام کے تمام جو ہے وہ کبھی اس نبی کے پاس کبھی اس نبی کے پاس، اور ہر جانب سے یہ حکم ہوتا ہے اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ۔ رب العالمین کا جلال اور ہیبت اس وقت عروج پر ہوگا اور کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ رب العالمین کے حضور وہ کلام کر سکے۔ اور اس وقت محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ جو ہے جب مخلوق آپ کے پاس پہنچے گی تو اس وقت آپ فرمائیں گے انا لہا، کہ میں تو ہوں ہی اسی لیے اللہ رب العالمین نے یہ صحرا میرے ساتھ رکھا ہے۔ کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا۔ جب ساری مخلوق محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوگی، اور حضور نے اس کو خود اپنے الفاظ میں بیان فرمایا انا حاشر، میں حاشر ہوں، اور رب العالمین قیامت کے دن ساری مخلوق کو میرے قدموں میں جمع فرمائے گا۔ اور پھر محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ایسا طویل سجدہ کریں گے کہ رب عز و جل کی بارگاہ سے حکم ہوگا ارفع رأسک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے سر انور کو اٹھائیے، جو آپ کہیں گے آپ کی بات کو سنا جائے گا، آپ کی بات کو پورا کیا جائے گا۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام پھر مخلوق کے لیے سب سے پہلے اس موقع پر شفاعت کبریٰ کا دروازہ کھولیں گے، اور پھر اللہ رب العالمین آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ وہ مقام محمود جس کے بارے میں قرآن نے کہا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، کہ ان قریب آپ کو آپ کا رب مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ مقام محمود کا مطلب وہ جگہ کہ جہاں ساری مخلوق آپ کی شان و توصیف کرے گی، آپ کی نعتیں پڑھے گی اور آپ کے مناقب کو، آپ کی عظمتوں کو، فضائل کو بیان کرے گی۔ دنیا میں جو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کا منکر بھی تھا، کافر بھی تھا، لیکن جب قیامت میں حضور کی یہ شان دیکھے گا کہ ساری مخلوق سے جو کام نہ بن سکا، محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی آسانی کے ساتھ اس معاملے کو حل کر دیا۔ یعنی وہ حیرانی اور پریشانی کا ایسا وقت ہوگا کہ ساری مخلوق جو ہے وہ بے چین ہے اور یہاں وہاں بھٹک رہی ہے، اور کسی کو کچھ نہیں سوچ رہا کہ کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے۔ اس وقت محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس حساب و کتاب کے معاملے کو جو ہے وہ اللہ کے حکم سے آگے بڑھائیں گے، اور پھر اللہ رب العالمین محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت کو یوں ظاہر فرمائے گا کہ ساری مخلوق محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس موقع پر تعریف و توصیف کرے گی، جس کو قرآن نے مقام محمود کہا۔ اور جو دنیا میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کا منکر بھی تھا، چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی اس وقت اس کو اعتراف ہو جائے گا کہ واقعی یہی اللہ کے سچے رسول ہیں، انہی کی افضلیت، انہی کی شان، انہی کا مقام سب سے بلند و بالا ہے۔
لیکن اس وقت کا ماننا یہ قابل قبول نہ ہوگا دنیا میں محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں تنقیص کرتا رہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں عجوب کو تلاش کرتا رہے، حضور کی تعریف و توصیف کو گھٹانے میں اپنے تمام محنتوں کو اور اپنے علم کو لگا دے، اور پھر محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے شفاعت کا کس منہ سے وہ طلبگار ہوگا؟ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس موقع پر اپنی شان کریمی کا اظہار فرمائیں گے، اور وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کے تحت مفسرین نے لکھا سورۃ الضحیٰ کی یہ آیت کریمہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنی امت کے لیے سفارش کریں گے، اور حضور خود فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے مجھے یہ اختیار دیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اختیار دیا کہ چاہے تو میں اپنی امت میں سے آدھی امت کی مغفرت کی ضمانت لے لوں، یا مجھے شفاعت کا اختیار دے دیا جائے۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے شفاعت کا اختیار لیا، جس کے معنی یہ ہے کہ صرف آدھی امت تک نہیں بلکہ جس کی میں چاہوں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سفارش کروں، اور اللہ رب العالمین اس کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ اور پھر محبوب کریم علیہ السلام کی بخشش و مغفرت اور سفارش کا انداز کیسا ہوگا؟ روایات میں آتا ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام آیت کریمہ کی تلاوت کر رہے تھے، سورہ نساء کی آیت کریمہ حضور علیہ السلام کثرت سے تلاوت کر رہے تھے، اور اس آیت کا مضمون یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی یہ شان ہے اور اس کا یہ عدل ہے کہ جس کو چاہے عذاب دے، جس کو چاہے معاف کر دے۔ یہ آیت کریمہ کا محبوب کریم علیہ السلام پوری رات تکرار کرتے رہے اور روتے رہے، تو اللہ رب العالمین نے جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتے ہیں کہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ آپ کا رب آپ کو آپ کی امت کے معاملے میں راضی فرما دے گا، یعنی محبوب کریم علیہ السلام امت کے غم میں امت کی سفارش کے لیے مغفرت کے لیے دعائیں کرتے ہوئے ساری رات رو کر محبوب کریم علیہ السلام اللہ کی حضور فریاد کر رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین جبریل امین کو بھیجتا ہے اور یہ بشارت دیتا ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام کو یہ بتایا جائے کہ اللہ رب العالمین اپنی امت کے معاملے میں آپ کو راضی کر دے گا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گا کہ جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہو۔ تو محبوب کریم علیہ السلام کی سفارش کا، آپ کی شفاعت کا دائرہ اتنا وسیع اور شاندار ہے، اور محبوب کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ انا قائدہم اذا وفدوا، جب ساری کی ساری مخلوق جمع ہو جائے گی تو میں ان کا قائد ہوں گا، میں ان کے آگے ہوں گا۔ وہ فرماتے ہیں انا خطیبہم اذا انصتوا، جب سارے خاموش ہو جائیں گے تو میں کلام کروں گا۔ وہ فرماتے ہیں وانا مستشفعہم اذا حبسوا، جب سارے کے سارے روک لیے جائیں گے تو میں ان کی سفارش کروں گا۔ وَأَنَا مُبَشِّرُهُمْ إِذَا أَيْأَسُوا، جب سارے کے سارے مایوس ہو جائیں گے تو میں انہیں بشارت دوں گا۔ تو حضور فرماتے ہیں الکرامۃ والمفاتح یومئذ بیدی، حضور فرماتے ہیں کہ جنت کی چابیاں اور ساری اعزاز اور کرامت رب العالمین اس دن میرے ہاتھ میں دے گا۔ رب العالمین کے اذن سے محبوب علیہ السلام جنت کے دروازے کو، حضور نے خود فرمایا کہ سب سے پہلے جنت کے دروازے کو میں کھٹکھٹاؤں گا اور جنت کا دروازہ میرے آنے پر کھولا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا کہ آپ ہی کے بارے میں ہمیں کہا گیا تھا کہ جب تک محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لائیں جنت کے دروازے کو نہ کھولا جائے۔ اور پھر حضور کے صدقے سے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی، یعنی سب سے پہلے حساب و کتاب کا معاملہ امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ یہ بھی نبی پاک علیہ السلام کا صدقہ ہے، حضور علیہ السلام کا فضل ہے اپنی امت پر، اور اللہ رب العالمین نے محبوب کریم علیہ السلام کے صدقے سے امت کو یہ شان اور فضیلت عطا فرمائی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت ہے، صحابی رسول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ترمذی شریف کی روایت ہے، محبوب کریم علیہ السلام سرچ کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ساری مخلوق کی شفاعت کریں گے، حضرت انس جو کہ نبی پاک علیہ السلام کی اتنے سال خدمت کرنے والے ہیں،
آپ یہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب آپ سب کی سفارش کریں گے, سب کی شفاعت کریں گے, تو کیا میں بھی ان میں شامل ہوں گا؟ ترمذی شریف کی حدیث ہے. تو پیارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا انا فاعل, ہاں میں کروں گا. پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روز محشر اتنی خلقت ہوگی, اتنی مخلوق ہوگی, میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ بڑی ایمان افروزی روایت ہے. نبی پاک علیہ السلام سے جب حضرت انس یہ پوچھتے ہیں تو حضرت انس سے محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پل صراط پر آ جانا. اور پل صراط پر محبوب کریم علیہ السلام کا کام کیا ہوگا؟ دیگر روایات میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام اپنے امتیوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں رب سلم کی دعا کر رہے ہوں گے کہ اے اللہ سلامتی کے ساتھ انہیں پل صراط سے گزار دے. اور پھر وہ روایت بھی ہے کہ جبریل امین علیہ السلام اس امت کے اعزاز میں محبوب کریم علیہ السلام کے صدقے سے امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنے پروں کو بچھائیں گے اور امت محمدیہ اس پر سے گزر کر جائے گی. یہ شان ہے اور یہ منصب ہے نبی پاک علیہ السلام کا کہ آپ کے صدقے سے اللہ رب العالمین نے آپ کی امت کو بھی نوازا. تو یہ فرماتے ہیں میں پل صراط پر ہوں گا, وہ نبی پاک علیہ السلام اپنی امت کے لیے رب سلم کی دعائیں کر رہے ہوں گے. دوسرا مقام جو حضور نے فرمایا کہ میں آپ کو کہاں تلاش کروں, تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میزان عمل پر آ جانا, جہاں لوگوں کے اعمال تل رہے ہوں گے اور کسی کا اگر نیکیوں کا پلڑا کم ہوگا محبوب کریم علیہ السلام اپنی سفارش سے اس میں اضافہ فرمائیں گے اور اللہ رب العالمین اس کے نیکی کے پلڑے کو حاوی کر دے گا. تو حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا اگر وہاں بھی نہ پاؤں تو کہاں تلاش کروں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر حوض کوثر پر آ جانا, جہاں میں اپنے غلاموں کو آب کوثر کے جام بھر بھر کر پلا رہا ہوں گا. یہ محبوب کریم علیہ السلام کی اس وقت شان کا اظہار ہوگا کہ ساری مخلوق محبوب کریم علیہ السلام کے فضل کی امیدوار ہوگی. آخر ایک دو باتیں کہ اگر نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت کا ہمیں امیدوار بننا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے خود حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, جب پوچھا گیا کہ آپ کی شفاعت کا حقدار کون ہوگا, حضور علیہ السلام نے فرمایا قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی, جو خالص دل سے کامل مومن ہو وہ نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت کا حقدار ہوگا. ایمان کامل کا مطلب کیا ہے؟ ایمان اور پھر اس کے تمام تر تقاضے جو ضروریات دین ہیں ان کا ماننا اور پھر ان کے تقاضوں کے مطابق اللہ رب العالمین اور اس کے حبیب علیہ السلام کی اطاعت کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا, یہ بنیادی ضرورت ہے. یعنی یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جب ہم شفاعت کی روایت کو سنیں تو ہم عمل میں کوتاہی شروع کر دیں اور گناہوں میں معاذ اللہ بے باک ہو جائے کہ محبوب کریم علیہ السلام تو شفاعت فرمانے والے ہیں, اب معاذ اللہ جو کرنا ہے کرتے جائیے. یہ نہ مزاج شریعت ہے نہ محبوب کریم علیہ السلام کی تعلیمات ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حق ہے, اس کا ماننا ضروری ہے, قرآن و حدیث کا مضمون ہے, لیکن عمل میں کوتاہی کرنا یہ نبی پاک علیہ السلام کی ناراضگی کا سبب ہے. اور اس کا سب سے بھیانک انجام یہ ہوتا ہے کہ جب انسان عمل میں کوتاہی کرتا جائے اور نافرمانی در نافرمانی کرتا جائے اور گناہ پر ڈھٹائی اختیار کر لے تو بالآخر الیاذ باللہ وہ ایمان سے ہی محروم ہو جاتا ہے. جب ایمان ہی باقی نہ رہا تو پھر شفاعت کا کہاں سے وہ حقدار بن سکتا ہے؟ تو یہ سب سے پہلے بنیادی ضرورت ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام پر ایمان اور ایمان کے تمام تر تقاضے ساتھ شامل ہوں. پھر محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو محبوب کریم علیہ السلام کی شفاعت پر ایمان نہ رکھتا ہوں وہ شفاعت کا حقدار کیسے ہوگا؟ اس کا ذکر خود حدیث مبارکہ میں ہے. حضور نے فرمایا فَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِهَا لَمْ يَكُن مِّنْ أَهْلِهَا, جو حضور کی شفاعت پر ایمان نہیں رکھتا وہ شفاعت کا حقدار بھی نہیں ہوگا. تو یہ بھی ضروری ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے منصب و شان کا دل میں اعتراف ہو, جب بھی اس کو اس سے فائدہ ہوگا. اور دنیا میں نبی پاک علیہ السلام کے مناصب کا انکار کرتا رہے, حضور کے مراتب کا منکر ہو, تو آخرت میں وہ حضور علیہ السلام کی شفاعت سے بھی محروم ہے. تیسری بات وہ مشہور
حدیث مبارکہ جو اہل محبت کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمائی، من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میرے انتقال کے بعد میرے روضے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب. یعنی مدینہ منورہ کی فضیلت، اس کی اہمیت، اللہ تعالی ہم تمام کو سعادت نصیب فرمائے. حضور نے اس پر بھی یہ شفاعت کی بشارت عطا فرمائے. اسی طرح اذان کے جواب دینے پر اور پھر اذان کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے اس میں ایک لفظ ہے وسیلہ. اس میں آقا سیدنا محمد الوسیلہ کا کہ جو ہم الفاظ پڑھتے ہیں تو اس کے بارے میں علماء محققین فرماتے ہیں الوسیلہ جو ہے یہ جنت میں ایک رتبہ ہے جس کے لیے محبوب کریم علیہ السلام کے لیے بحیثیت امتی ہم دعا کرتے ہیں. اور حضور نے خود فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس منصب پر فائز فرمائے گا، لیکن بطور امتی جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہمیں ہی فائدہ ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ محبوب کریم علیہ السلام کے صدقے سے حضور نے فرمایا کہ جو یہ دعا میرے لیے کرے گا اللہ تعالیٰ کی اذن سے میں اس کی شفاعت کروں گا. اور محبوب کریم علیہ السلام کی 40 حدیثیں یاد کر لینا. یہ